پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن لاہور کا ایک ہنگامی اجلاس المدد پاک کالونی عقب ٹرک سٹینڈ راوی لنک روڈ نزد گجر مارکیٹ لاہور منعقد ہوا۔ ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن نے گڈز ٹرانسپورٹرز کے بڑھتے ہوئے مسائل کے سلسلے میں 24 فروری کو ہڑتال کا اعلان کر رکھا تھا۔ اس اجلاس میں پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ہڑتال مؤخر کر دی۔ اجلاس میں صدر محمد علیم بٹ، جنرل سیکرٹری نبیل محمود طارق، تنویر جٹ، سینئر نائب صدور ملک عرفان احمد، محمد احمد خان، مرزا ارشد اقبال بیگ، ممتاز علی خان، جوائنٹ سیکرٹری زاہد بصیر، ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات و نشریات میاں ندیم شہزاد، الیاس خان، سیکرٹری فنانس جمشید اقبال، ڈپٹی سیکرٹری فنانس طارق اکبر، سیکرٹری کوارڈینیشن رانا نصیر احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں طے پایا کہ 1 مارچ کے بعد آئندہ ہڑتال کے لیے تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن لاہور نے حکومت کو اپنے مطالبات پیش کیے تھے، جن میں ڈیزل کی قیمتیں، کسٹم حکام کی طرف سے کی جانے والی زیادتیاں، نیشنل ہائی وے پر بڑھتی ہوئی ڈکیتیاں اور کارپوریشن کی طرف سے اڈا مالکان کو تنگ کرنا جیسے مسائل شامل تھے۔ میں میڈیا کا بے حد مشکور ہوں جی، آپ تشریف لائے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن نے 24 فروری روز جمعرات ہڑتال کا اعلان کیا تھا، احتجاج کا، اور جو ہمارے ایشوز تھے اس میں کسٹم حکام کی طرف سے جو زیادتی کی جا رہی ہے، جو ہراساں کیا جا رہا ہے ہمارے ڈرائیورز کو، ہمارے اڈوں کو، اڈے والوں کو، اس کے خلاف، نیشنل ہائی وے پہ روزانہ بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کے خلاف آئے دن کنٹینر اغوا ہو رہے ہیں، ہر روزانہ گاڑیوں سے مال اتر رہا ہے اور نہ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے، نہ ریکوری کی جا رہی ہے، نہ اس گینگ جو سرگنا ہے ان کو پکڑا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو لانگ مارچ کے دوران کنٹینر پکڑتے ہیں یا دھرنا آ جائے، لوڈڈ کنٹینر ہوتے ہیں، اس میں آئل بھی ہے، اس میں میڈیسن بھی ہے، اس میں اجناس بھی ہے، مختلف آئٹم ہیں، لیکن پکڑ کے زبردستی ان کو راستے بند کیے جاتے ہیں۔ اس کے خلاف اور ڈیزل پرائس جو بے انتہا بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان مزدور ایسوسی ایشن اور پاکستان ٹرانسپورٹ یونین کے درمیان ایک الائنس بن چکا ہے، جس کے 5 نکاتی ایجنڈا تھا پاکستان یونین کا، اور ہمارا صرف ایجنڈا ہے پاکستان مزدور ایسوسی ایشن کا کہ جو ہماری 1308 گاڑیاں کینسل کی گئی ہیں محکمہ ایکسائز نے، ان کو پھر اوپن کیا جائے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری 24 تاریخ کا اعلان تھا ہڑتال کا، طارق نبیل صاحب نے کیا تھا پاکستان ٹرک یونین نے، اس کو ہم تھوڑا آگے لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو الائنس بنا ہے اس میں اور بھی تنظیمیں شامل ہو رہی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ تمام دوستوں کا، تمام ایسوسی کا، تمام ٹرانسپورٹر کا ایک دفعہ معاملہ حل ہو جائے تو ہم انشاءاللہ یکم کے بعد اس کا پراپر طور پہ اعلان کریں گے، اور جو 1308 گاڑیاں انہوں نے کینسل کی ہیں ہماری، ان کو پھر اوپن کیا جائے۔ یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1308 گاڑیاں نہیں ہیں، یہ 13,000 خاندان کا معاملہ ہے۔ 13,000 خاندان جو ہمارا بے روزگار ہو چکا ہے، اس پہ محکمہ ایکسائز کے جتنے ڈائریکٹر ہیں، ڈی جی ہیں، یا محکمہ ایکسائز کے جو ہمارے منسٹر ہیں ایکسائز، یہ تمام لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو جگنا چاہیے، ان کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اتنے خاندان جو بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کے جو بچے ہیں نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اسکول میں جا سکتے ہیں، نہ ہی ان کا میڈیسن کا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اگر یہ احتجاج ہو گیا تو لاہور کا جو حال ہے یہ بران ہوگا، سڑکیں بند ہوں گی اور لوگ خراب ہوں گے۔ ہم لاہور کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے، یہ ہمارے سے یکم سے پہلے بیٹھ جائیں، ورنہ ہم یکم کو اعلان کریں گے اور احتجاج بھی ہوگا، ریلیاں بھی ہوں گی، اس کے بعد دھرنا بھی ہوگا، اور ان کو ہمارے تمام مطالبات ماننے پڑیں گے۔ ہمارے ریکارڈ تو تمام جتنی بھی ایجنسیاں ہیں ان کے پاس موجود ہیں، سابقہ حکومت کے پاس موجود ہیں، اور جو موجودہ حکومت کے پاس موجود ہیں، ہمارے ریکارڈ نکال دے سکتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج اعلان کر رہے ہیں، یقین کے بعد ہمارا تاریخ ہم دیں گے تمام سلسلوں کے ساتھ ملا کے، اور ہمارے یہ جائز مطالبہ ہیں ان کو حل کرنے پڑیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو میرے جنرل سیکرٹری صاحب طارق نے کہا، شیخ محمد صاحب نے کہا، ہم ایک دفعہ پھر حکومت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، سوچ رکھ لیں، جو ٹائم دے رہے ہیں کہ پہلی سے پہلے آپ ہمیں بلوائیں۔ جو ہمارے یہ 6 پوائنٹ ہیں، ایک مسجد کا آ گیا، 5 پوائنٹ ہمارے
अगर उन्होंने हल ना किया इंशाल्लाह जैसे हमने पहले पंजाब में कर रहे थे, हमारे साथ सिंध ने भी रब्ता किया है, बलूचिस्तान ने भी किया और खैबर पख्तूनख्वा ने किया। हम पूरे पाकिस्तान लेवल पे इसको इंशाल्लाह इसको स्ट्राइक करेंगे। तो हम फिर भी एक बार इनको फिर इंतजामिया को बार बार कह रहे हैं कि इनको आंखें खोलनी चाहिए। हमारे लिए बहुत मसला है, ट्रांसपोर्ट रीढ़ की हड्डी है, सारा दारोमदार इस पे है। हमारी को गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाता है 2 साल खड़ी रहती है, फिर भी हमने टैक्स देकर उसको अपने रोड पे लेकर आना है। इतनी हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आपके सामने जो महंगाई का दौर है, कारोबार बंद नहीं हम कर सकते, फिर भी हमारी ये मजबूरी है। हमने ये कर दिया, पहली तरीक हम इनको टाइम दे रहे हैं। अगर इंतजामिया ने हमें बुलाया, हमारे मसले सुने और उसको हल न किया तो इंशाल्लाह पहली के बाद हम ऐलान करेंगे कि हम किस तारीख को इंशाल्लाह ये स्ट्राइक करेंगे। मैं सबसे पहले पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब सुल्तान महमूद साहब, सदर जनाब अलीम भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब तारक नबील साहब और उनकी इंतहाई रिस्पेक्टेबल बाकी कबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मज़दा एसोसिएशन की दरख्वास्त पर आज अवाम के वसीदार मफाद में कुछ दिनों के लिए हड़ताल को मौखर किया है और साथ ही साथ उनका शुक्रिया कि जो अहम मसला था ट्रांसपोर्ट बरादरी का, ऑक्शन गाड़ियाँ, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि 1300 गाड़ियाँ नहीं हैं, 7550 गाड़ियाँ हैं जिनकी मालियत 3 अरब रुपया बनती है। उसको बहाली के लिए एजेंडा में शामिल किया गया है। पहले हमारे 5 नकाती एजेंडा था जिसमें कस्टम का इशू था, कॉरपोरेशन के मामला थे, चलती गाड़ियों से डकैती और बाकी जो मसाइल थे। अब हमारा सरफ़हरिस्त एजेंडा आ गया है ऑक्शन गाड़ियाँ। वो सिर्फ मज़दा का एजेंडा नहीं है, वो पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का भी एजेंडा है। ये भी मुतासरा हैं, इनके जोधे दौरान हैं जो ट्रांसपोर्टर हैं, काफ़ी तादाद में वो गाड़ियाँ इनके पास भी हैं। ये एक कॉमन इशू है पूरी ट्रांसपोर्ट बरादरी का। और दूसरा, बाकी जो सूबों के ट्रांसपोर्टर और नुमाइंदा तंजीमें थीं, अज़ला जो पंजाब के हैं या बाकी सूबों के अज़ला हैं, उन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है कि हमारे भी इशूज़ हैं और ये इशू सारे हमारे मुश्तरका हैं। तो हम मिल के पूरे पाकिस्तान में निकाल करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और सूबाई गवर्नमेंटें जो मुतलका हैं सूबों की, उन्होंने हमारे मसाइल को हल ना किया तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करता हूँ कि वो खुदारा इस पे संजीदगी से गौर व फिक्र करें। हमारी जो हड़ताल होगी वो PDM से बड़ी हड़ताल होगी। अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं दोबारा से ये अपने ट्रांसपोर्टर जो हमारे सीनियर बैठे हुए हैं, जो हमारे नुमाइंदगान तशरीफ़ फरमा है मुख्तलिफ़ तंजीमों के, मैं इनसे मशावरत के बाद ये बात कर रहा हूँ कि अगर चंद दिनों में हमें ना सुना गया तो हम 1 तारीख को आइंदा की हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे और PDM से बड़ा एहतजाज होगा, PDM से बड़ा धरना होगा जो सूबाई गवर्नमेंटों को और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इजलास के आखिर में शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने कल 24 तारीख की हड़ताल का ऐलान किया था। आज मेरी दरख्वास्त पे उन्होंने हड़ताल अपनी मौखर कर दी है, इसलिए कि जो बाहर के सूबे हैं, सूबा सिंध है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जो बड़े हमारे शहर हैं, वहाँ की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं और ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी हमने हड़ताल में शामिल करना है। एजेंडा बेसिकली हमारा मुश्तरका है, मसाइल हमारे मुश्तरका हैं, तो ये हमने फ़ैसला ट्रांसपोर्ट बरादरी के वसीतर मफाद में किया है। 1 मार्च को हम हड़ताल की कॉल का ऐलान करेंगे। इससे पहले मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से गुजारिश करता हूँ कि वो होश के नाखन लें और जो हमारे मसाइल हैं उनको सुने, उनका हल तलाश करें और हल करें। बसूरत दीगर हम PDM से बड़ा एहतजाज और धरना देंगे जिसका आगाज़ लाहौर से शुरू होगा
اور اس کو پھیلاتے پھیلاتے ہم پورے پاکستان میں اپنے احتجاج کو پھیلا دیں گے۔ میں دوبارہ سے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور سی ایم پنجاب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے جو ہماری ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو سنا جائے اور ہمارے مسائل حل کیے جائیں۔ تھینک یو۔ ابھی ایک جو پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں 24 فروری روز جمعرات جو گڈس ٹرانسپورٹ کی طرف سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا اس کو مؤخر کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے کچھ اس میں مزید جو پرابلمز آ رہی تھی، جیسے میں مزدا والوں کا مشکور ہوں کہ ایک ایشو ہمارا آیا ہے مزدا کا، جو مزدا 7500 کے قریب مزدا جو ہیں جو انہوں نے کینسل کیے ہیں، جو کہ ایکسائز والوں نے پیسے لے کے ان کو پاس کیا، ان کو رجسٹریشن دی، ان کو نمبر الاٹ ہوئے اور اب ان کو یاد آ گیا جس کو کینسل کرنا ہے، اور انہوں نے ہمارے ایک لاسٹ ویک کمٹمنٹ بھی کی تھی کہ ہم اس کو بحال کر دیں گے، لیکن وہ اپنی بات سے حسب روایت گورنمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تو میں ان کا بھی مشکور ہوں کیونکہ ان کا بھی یہ جینون ایشو ہے، ان کا ہمارا سب کا ایک ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ہمارے اوپر پریشر ہے وہ پورے پاکستان کا ہے، کیونکہ کے پی کے والوں نے کہا، سندھ سے ہمیں دوستوں نے کہا، بلوچستان سے کہا، پنجاب سے کہا کہ بھی ہم نے بھی ساتھ چلنا ہے، کیونکہ یہ جو ایشو ہیں کسٹم کے، ڈکیتیز کے، جو کنٹینروں کی پکڑ دکڑ اور دیگر جو مسائل ہمارے اس وقت ڈیزل پرائزز پہ چل رہے ہیں اور ٹیکسوں کی جو ٹول پلازا میں اضافہ ہے، یہ ہمارے سب کے اجتماعی ایشوز ہیں۔ تو اس کے لیے پھر جو ہم نے مشترکہ مزدا ایسوسی ایشن اور ہمارا ایک الائنس بنا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی پورے پاکستان کا ایک سیمینار ہو رہا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان کی ایسوسی ایشن اس میں شریک ہوں گی، اور ایک مشترکہ لائحہ عمل یکم کے بعد جاری کیا جائے گا، اور جس میں بھرپور ایک جو نا پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا۔ کیمرہ مین عظیم ممتاز کے ساتھ حاجی محمد سعید، DNN نیوز لاہور۔